جاوید ملک صاحب، آپ بحرین میں رہ چکے. بحرین از بینگ ٹارگیٹڈ ناؤ، اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کویت اسپیشلی، اور سم ہاؤ جارڈن بھی، یعنی ان علاقوں میں پہلے نہیں ہوئے تھے. یہ نوئنگلی دی امپورٹنس آف باب المندب، آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس آپشن پر عملی طور پر جائے گا؟ اور اگر جاتا ہے تو کیا آپ جنرل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ بڑے پلیئرز پھر اس میں ایڈ ہو جائیں گے؟ جنگ پھر اس کا مطلب ہے علاقائی کی بجائے انٹرنیشنل ہو جائے گی؟ جی بالکل جامی صاحب، میری طرف سے جنرل صاحب کو، آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری حکومت کی کاوشوں کے بعد ایک ایم او یو آیا، ایز اے ڈپلومیٹ میں تو اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا راستہ فراہم کر رہا تھا ایران کو کہ اس جنگ کو سمیٹا جائے، یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ہم اوبیسلی ایک امن کی طرف بڑھیں. آف کورس اس کے اندر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ آبزرور سے بھی اینالائز کروا لیں اس ایم او یو کو، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس ایم او یو پر اگر عمل کیا جاتا تو ایران کے انٹرسٹ میں تھا. یعنی ان کی جو اکنامک بینیفٹس وہاں پہ ان کو مل رہی تھی وہ بے بہا تھی، یعنی بلینز آف ڈالرز جو تھے وہ ان کے انفریز ہو سکتے تھے. لیکن اب ہم نے کہ یہ جو حملے مختلف ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پہلے آپ جانتے ہیں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو آپ نے ذکر کیا، ہوتھیز ہیں، یا پھر لیبنان کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر حزب اللہ، حماس، یہ جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو سپورٹ ایران کرتا ہے. یہ وہ ایلیگیشنز تھی جو تمام لوگ لگایا کرتے تھے ایران کے اوپر. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہوتھیز کو عام کر دیا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہی انوالوڈ ہیں ان تمام اس خطے کے اندر ڈیسٹیبلائز ہونے کے لیے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ایگری کروں گا جنرل صاحب سے کہ وہ تو راستہ فراہم کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل سکیڑ دیا جائے اور ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر لے کر آیا جائے. بیکاز جب آپ تمام گلف ممالک پہ حملہ آور ہوں گے، ان کے ٹینکرز پہ حملہ آور ہوں گے، اور اس ملک کے ٹینکر پہ جس ملک نے آپ کے ساتھ مل کے ایم او یو کا تمام خد و خال طے کی ہے، یعنی پرائم منسٹر آف قطر جو تھے وہ تو وہاں موجود بھی تھے سوئٹزرلینڈ میں. ان کے ملک میں اس وقت آپ جانتے ہیں ان کے جو بابا امیر ہیں، یعنی امیر کے والد، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ سو کی حالت میں، پھر بھی ان پہ حملے کیے گئے. پھر اب ہوتھیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں جامی صاحب. جی اب دیکھیے، ہوتھیز کا جو حملہ ہے جو کہ سعودی عرب کے اوپر ہے، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کو کیسے کوئی بھی ہو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ مسلمانوں کا جو ایک روحانی مرکز ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہوتھیز. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا تو ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. تو جو ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے وہ دیکھیے، میری ابھی تک تو کسی ارباب اختیار میں پاکستان میں آج بات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے ہو تو پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ کو میں شیئر کروں گا. لیکن جہاں تک میں ریڈ کر رہا ہوں سچویشن کو، کافی فرسٹریشن ہے پاکستان کے اندر بھی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کر کے جو ایم او یو حاصل کیا اس جنگ کو روکنے کے لیے، تو وہ تو اب یعنی ایک طرح سے ناکارہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ابھی بھی امید کی کرنیں قائم ہیں، کیونکہ ابھی جو سٹیٹمنٹ فارن آفس نے دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں جو فریقین ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ واپس مذاکرات کے اوپر آئیں گے. اور مذاکرات کے لیے یہ ایم او یو جو ہے میری نظر میں ایک بالکل واضح روڈ میپ ہے جو اس جنگ کو روک کے ان تمام معاملات کو، چاہے وہ لیبنان ہے، چاہے اسرائیل ہے، چاہے یہ ہوتھیز کا ایشو ہے، اس تمام کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ریزالو کرنے کی طرف جا رہے تھے. لیکن جی بالکل ٹھیک. ملک صاحب جس جانب یہ اشارہ کر رہے ہیں جنرل صاحب، بالخصوص اسرائیلی انوالومنٹ، وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے ابھی ریسنٹ نے صرف $45 ملین لگائے لابنگ کے لیے فارمر ٹرمپ جو کیمپین مینیجر تھا بریڈ پارسکلک اس کے ساتھ. اور جے ڈی وینس خود ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ اثر انداز ہوتے ہیں، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اسرائیلی اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارا اتحاد ان کے ساتھ اپنی جگہ، لیکن نہ صرف ہماری پالیسی پہ بلکہ ہماری رائے عامہ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جی جتنے بھی ویسٹ کے ٹاپ ناچ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اگر 45 ملین صرف ایک ایونٹ میں لگائے گئے تو یہ تو کروڑوں اربوں ڈالر لگائے جا چکے ہوں گے اب تک. ملک صاحب جی بالکل جامی صاحب، آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا. دیکھیے، لابینگ جو ہے وہ امریکن جو سارا سسٹم ہے اس کے اندر ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کویسچنیبل ایک ایلیمنٹ ہے جو وہاں کے ابھی کئی ممالک میں، فار ایگزامپل برطانیہ میں لابینگ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن واشنگٹن کے اندر کیونکہ لابیسٹس موجود ہیں، وہ اس چیز کو ایون اگر آپ ان کے الیکشن کیمپین دیکھ لیں اس کے اندر بھی جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کا ایک بہت کلیدی کردار ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے لیجیٹمائز کر دیا ہوا ہے اس پورے پروسیس کو. اسی کے برعکس بہت سے ممالک میں نہیں ہے. تو اب جتنے بھی ممالک ہیں وہ واشنگٹن میں جا کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ضرور اسرٹ کرتے ہیں. اور اسرائیل تو آپ جانتے ہیں ان کی وہاں پہ کانگریس کے اندر بھی، ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے اندر بھی، اور ویسے بھی جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ ایکٹیو ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امریکن سٹیزنز ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، فرینڈز آف اسرائیل ہو
آئی پیک ہو, مختلف ادارے ہیں, تو اوبیسلی جو انویسٹمنٹس وہ کرتے ہیں اس کا ریٹرن بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس طرح ہی باقی ممالک بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے کہ صرف اسرائیل اس طرح سے انویسٹ کرتا ہے یا لابی کرتا ہے, ہر ملک کرتا ہے وہاں پہ. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو الٹیمیٹ ان کا گول کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پذیرائی ملے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے اس چیز کو سمجھا ہے, اور امریکہ کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہاں کے رائے عامہ کے اندر بھی, وہاں کے پالیسی سرکلز کے اندر بھی, ایون ان کے ایڈمنسٹریشن CIA پینٹاگن کے اندر بھی, کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اسی کو لے کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اجمل بھائی کہ دیکھیے یہ ضرور ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے, لیکن یہ کہنا کچھ ہمارے سوشل میڈیا وغیرہ میں دیکھتا ہوں کہ امریکن جو ہے وہ کمپلیٹلی اسرائیل کے کنٹرول میں, ایسا نہیں ہے. امریکہ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, اپنا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ریسنٹلی بالخصوص جو ایونٹس ہوئے اس کے بعد تو ٹیکنیکلی جو رائے عامہ ہے وہ بدلی ہے, ڈسپائٹ دیئر افیکٹونیس, ان کا جتنا بھی اثر و رسوخ اس کے باوجود. اور کریڈٹ گوز ٹو سوشل میڈیا, اور کریڈٹ گوز کے جس طرح سے جنگوں کو ڈسکس کیا گیا, ان لائک پہلے تو اخبار میں مرضی کی شے آتی تھی, پھر پتہ چلتا تھا کیا ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب. اور اس کے علاوہ ایون جو غزہ میں جو ایکشنز تھے اسرائیل کے, اس نے بھی بہت بڑا رائے عامہ کو چینج کیا, اور ان لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا, اس کو کنڈیم کیا. اس کے نتیجے میں اسرائیل کے حوالے سے سینٹیمنٹس بدلے ہیں. تو میں وہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دوسری قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا راستہ مزید کھولنے کے بجائے اس کو روکیں. لیکن اگر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں گے اس خطے کے تمام ممالک کے اوپر, تو پھر تو آپ اسرائیل کا انڈائریکٹلی اس کا راستہ کھول رہے ہیں. ٹھیک